بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: ويسألونك عن المحيض أي الحيض أو مكانه ماذا يفعل بالنساء فيه. ويسألونك اور وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، مسئلہ دریافت کرتے ہیں، عن المحیض یعنی عن الحیض، حیض کے تعلق سے آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں حالت حیض میں بیوی کے ساتھ کیا کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. چونکہ یہود و نصارہ اور پہلے کی جو امتیں ہیں، جو اقوام ہیں، ان کے یہاں عورت کی اس خاص حالت میں عزت اور قدر نہیں ہوتی تھی، بلکہ عورت سے ہم بستری تو دور کی بات، اس سے کھانا پینا بھی اس کا الگ کر دیتے تھے. گھر کے کسی خاص کونے میں اس کو رکھتے تھے کہ یہ گندی عورت ہے، اور اس طرح عورت کی وہ توہین کرتے تھے یہودی لوگ، اور ایسے ہی ہندو لوگ بھی ایسا ہی کرتے تھے. اس کے برخلاف نصارہ لوگ وہ جو ہے جماع ہم بستری کرتے تھے حالت حیض میں بھی. تو دونوں کے یہاں افراط و تفریط تھی. اس تعلق سے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا، مسئلہ دریافت کیا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے محیض یہاں حیض کے معنی میں ہے، مصدر میمی ہے. حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی ایام حیض میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اس بارے میں سوال کرتے ہیں. او مکان ہی یا مکان حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، حیض کا جو مکان ہے، اس کی جو جگہ ہے جہاں سے حیض آتا ہے، وہاں پر یعنی عورت کی شرمگاہ، اس میں جماع کرنا شوہر کے لیے جائز ہے یا نہیں ایسی حالت میں. تو گویا کہ ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں اس میں مراد ہیں. ظرف زمان زمانہ بھی مراد ہے، ایام حیض بھی مراد ہے، اور حیض کی جگہ بھی مراد ہے. سوال کیا ہے؟ ماذا يفعل بالنساء فیہ، اس حالت میں عورتوں کے ساتھ کیا جانا چاہیے، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں، اس بارے میں سوال ہے. اس سوال کا جواب یہ آیا: قل هو اذن، قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ہوا اذن وہ تکلیف کی چیز ہے. اذن کا معنی ہے قذر او محلہ، یا تو وہ گندگی ہے. حیض کیا ہے؟ گندگی ہے. اگر مکان مانتے ہیں تو تفسیر کریں گے، اذن کی تفسیر کریں گے محل سے، اور اگر محیض بمعنی حیض مانتے ہیں تو اذن کی تفسیر کریں گے قذر سے یعنی گندگی سے، کہ حیض یہ ایک گندی چیز ہے، گندا خون ہے، جو عورت کو مخصوص ایام میں، بالغ عورت کو مخصوص ایام میں ہر مہینہ تقریباً آتا ہے. جو صحت مند عورتیں ہیں، غیر حاملہ عورتیں ہیں، ان کو یہ ہر مہینہ آتا ہے. البتہ عورتیں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تب عام طور پر یہ جو ہے رک جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ قذر، یہ گندا خون ہے، گندگی ہے. او محل ہو، یا اس کی جگہ کیا ہے؟ اس کی جگہ گندی ہے. مطلب حالت حیض میں وہ جگہ گندی ہے، اس لیے گندگی سے دور رہنا چاہیے انسان کو، گندگی سے دور رہنا چاہیے. فاعتزلوا النساء، لہذا عورتوں سے دور رہیے. عورتوں سے مراد یہاں اپنی بیویاں مراد ہیں، باقی عورتوں سے تو ویسے ہی دور رہنا ہے ہمیشہ،
لیکن بیویوں کے تعلق سے سوال ہے، اس لیے نساء سے مراد بیویاں ہیں۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، لہذا عورتوں سے اعتزال اختیار کرو، ان سے دوری اختیار کرو، ان سے الگ تھلگ رہو۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء، عورتوں سے الگ تھلگ رہو، مطلب اترکوا وطئہن، ان سے وطی کو ترک کر دو، مباشرت ہم بستری کو ترک کر دو۔ فی المحیض، حالت حیض میں، اے وقت ہی، حیض کے وقت میں، او مکان ہی، یا حیض کی جگہ میں عورتوں کو ترک کر دو، ان سے ہم بستری کو ترک کر دو، ان سے اعتزال اختیار کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جاؤ، بالجماع، جماع کے ذریعے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب جانے کی ممانعت ہے یہاں پر۔ تو قریب جانے سے مراد کیا ہے؟ جماع مراد ہے۔ قریب جانے سے کیا مراد ہے؟ جماع مراد ہے، ورنہ حالت حیض میں عورت کے ساتھ میں جماع کے علاوہ باقی کام جو ہے کر سکتے ہیں، مطلب اس سے بوس و کنار کرنا، اس کے ساتھ لیٹنا، اس سے ہنسی مذاق کرنا وغیرہ۔ تو یہ جو قربت کی جو ممانعت ہے، یہ جماع اس سے مراد ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، یا یہ کہ قریب نہ جانے کا مطلب یہ لفظی طور پر اگر معنی مراد لیتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو یہ اندیشہ ہے کہ قریب جائیں گے تو جماع میں واقع ہو جائیں گے، تو اس لیے اس چیز کے قریب جانے سے بھی شریعت نے منع کیا ہے جس کے قریب جانے سے گناہ کا اندیشہ ہو۔ اس لیے آپ نے پیچھے بھی آیت پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے حدود کے قریب جانے سے منع کیا ہے اور کہیں حدود کو تجاوز کرنے سے منع کیا ہے۔ اور ایسے ہی زنا کا جہاں ذکر ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قربت کی ممانعت کی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ وَلَا تَقْرَبُوا، قربت سے منع کیا، مطلب وہ تمام کام کرنا ان کے قریب جانا منع ہے جو زنا تک پہنچاتے ہیں، ان کاموں کو بھی نہ کرو۔ تو ایسے ہی اگر کوئی کام جماع کرنے پر محمول کر رہا ہے بیوی کے ساتھ تو ایسی حالت میں وہ کام نہ کرو، یہ مراد ہے۔ حتیٰ یطہرن، کب تک؟ یعنی قریب نہیں جانا ہے ان سے، کب تک؟ مطلب جماع نہیں کرنا ہے، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک صاف ہو جائیں۔ بسکون الطاء، طاء کے سکون کے ساتھ، اس میں دو قرأت ہیں، حتیٰ یطہرن اور ایک ہے حتیٰ یطہرن۔ بسکون الطاء، طاء کے سکون کے ساتھ جیسے یہ موجود ہے مصحف میں قرأت، اور دوسری قرأت ہے وتشدیدها والہاء، وتشدیدها والہاء، اس کی تشدید، ہاں ضمیر طاء کی طرف لوٹ رہی ہے، طاء کی تشدید، والہاء، اور طاء کے بعد میں جو ہاء ہے اس کی بھی تشدید، دونوں کی تشدید کے ساتھ، تشدیدها والہاء، یعنی طاء کی تشدید اور ہاء کی تشدید، دونوں میں تشدید رہے گی دوسری قرأت میں۔ یہ پہلی قرأت ہو گئی بسکون الطاء حتیٰ یطہرن، دوسری قرأت کیا ہوئی؟ طاء اور ہاء کی تشدید کے ساتھ حتیٰ یطہرن۔ وفیہ ادغام الطاء فی الاصل فی الطاء، اور اس میں طاء کو طاء میں اصل میں مدغم کر دیا، یعنی جب دوسری قرأت پڑھیں گے تشدید کے ساتھ، اصل میں تھا یتطہرن، تو طاء کو طاء میں مدغم کر دیا تو ہو گیا یطہرن۔ ای معنی کیا ہے اس کا؟ یطہرن یا یطہرن کا معنی ہے یغتسلن بعد انقطاع، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے انقطاع کے بعد میں، حتیٰ یغتسلن بعد انقطاع، انقطاع یعنی حیض کے منقطع ہونے کے بعد، حیض کا جو خون آتا ہے اس خون کے بند ہونے کے بعد میں وہ غسل کر لیں، تب ان کے ساتھ ہم بستری کرنا، جماع کرنا جائز ہوگا۔ تو یہاں پر حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ غسل کر لیں انقطاع کے بعد۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یطہرن سے مراد جو ہے انقطاع حیض ہے، بس حیض منقطع ہو جائے یہی جو ہے طہارت ہے، شرمگاہ کو دھل لیں اور حیض جو ہے منقطع ہو جائے یہی طہارت۔ بعض علماء نے کہا نہیں، غسل کرنا واجب ہے تبھی جو ہے اس کی طہارت ہوگی۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ لِلْجِمَاعِ، لہذا جب وہ پاک صاف ہو جائیں، فَإِذَا
تطہرنا، جب بیویاں پاک صاف ہو جائیں حیض کی غلاظت سے، گندگی سے، فاتوہن للجماع، تو تم آؤ ان کے پاس، فاتوہن آؤ بیویوں کے پاس، یعنی للجماع جماع کے لیے، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے وہاں سے آؤ، اے بتجنبہ فی الحیض، یعنی حیض کی حالت میں جس سے بچنے کا حکم دیا تھا اب وہاں آؤ، حیض کی حالت میں جہاں سے بچنے کا حکم تھا وہاں اب جب کہ حیض کی حالت ختم ہو گئی ہے، وہ پاک صاف ہو گئی ہیں، اب وہاں پر آئیے، وہو القبول، اور وہ آنے کی جگہ کون سی ہے؟ وہ قبول ہے، قبول یعنی عورت کی اگلی شرمگاہ، اور دبر یعنی عورت کی پچھلی شرمگاہ، کسی کی بھی ہو، عورت یا مرد کی، قبول اور دبر، قبول یہ کنایا ہے اگلی شرمگاہ سے، اور دبر کنایا ہے پچھلی شرمگاہ سے، تو عورت کی اگلی شرمگاہ میں شوہر کو آنے کا یہ حکم ہے کہ جب وہ پاک صاف ہو جائے تب وہ آئیں اور اپنی جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پوری کریں۔ وَلَا تَعْدُوهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، اور تم تجاوز نہ کرو اس کے علاوہ کی طرف، یعنی قبول کے علاوہ کسی اور طرف تجاوز نہ کرو، مطلب دبر وغیرہ میں جمع کرنے کی ممانعت ہے۔ تو یہاں پر یہ حکم ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ، جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو تم آؤ، حکم ہے فاتوہن آؤ۔ اس سے بعد علماء نے استدلال کیا، استنباط کیا ہے کہ طہارت کے بعد جمع کرنا واجب ہے، یہ مسئلہ ایسا صحیح نہیں ہے، واجب نہیں ہے، تو یہاں پر یہ جو امر ہے فاتوہن، یہ امر وجوب پر دلالت نہیں کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب نہیں کے بعد، ممانعت کے بعد امر آتا ہے تو امر وجوب پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ وہ جواز پر یا استحباب پر دلالت کرتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انی نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت کرو، تو حکم دیا زیارت کرو، مطلب اب تمہارے لیے زیارت کرنا مستحب ہے، جائز ہے، پہلے منع تھا۔ ایسے ہی جہاں قرآن یعنی یہ قاعدہ ہے، جہاں ایسے نصوص آئیں کہ پہلے منع کیا گیا ہے، نہیں ہے، پھر اس کے بعد حکم ہے، تو وہ حکم جو ہے وجوب پر دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ جواز اور استحباب پر دلالت کرے گا۔ جب وہ پاک صاف ہو جائیں، طہارت حاصل کر لیں، تب ان سے اب آپ جمع کر سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے ہیں، بس وہیں پر جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، مطلب چونکہ دبر میں تو ہمیشہ ہی منع ہے، ہر حال میں منع ہے، بلکہ شریعت میں سخت مذمت آئی ہے ایسے شخص کے لیے جو عورت کی دبر میں آئے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں ملعون من اتی امرأتہ دبرہ فی دبرہ، وہ شخص ملعون ہے جو اپنی بیوی کی جو ہے پچھلی شرمگاہ میں جمع کرے، ہم بستری کرے، اور ایسے ایک روایت میں ہے کہ من اتی امرأتہ فی دبرہ فقد کفر بما بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس شخص نے جو اپنی بیوی کی دبر میں آیا، اس نے اس چیز کا انکار کیا جس کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، گویا بہت شدید وعید ہے، اس نے کفر کیا اس چیز کا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا گویا اس نے انکار کیا، بہت شدید وعید ہے، یعنی کفر مخرج عن الملہ نہیں ہے لیکن کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ توابین کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توابین سے محبت کرتا ہے، جیسے اس کے شایع نشان ہے ویسے وہ محبت کرتا ہے۔ یصیب، محبت کرتا ہے تو ثواب دیتا ہے، ویکرم، اور انہیں عزت سے نوازتا ہے، ان کا اکرام کرتا ہے، یا اکرام کرے گا یا انہیں ثواب دے گا۔ یصیب و یکرم، یہ یحبو کا معنی نہیں ہے، یہ یحبو کا معنی نہیں ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ تفسیر باللازم کہہ سکتے ہیں کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر اجر و ثواب دے گا
اور انہیں عزت سے نوازے گا، بس اتنا۔ اگر یحبو کا معنی یصیبو سے کرتے ہیں تو یہ اللہ کی صفت حب کی تعویل ہو جائے گی، جو کہ درست نہیں ہے۔ والتوابین من الذنوب گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، لہذا اگر کوئی بھی گناہ ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ متطہرین یعنی طہارت حاصل کرنے والے، من الاقدار گندگی سے، ناپاکی سے طہارت حاصل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہاں پر ہمیں اس آیت کریمہ میں حیض کے تعلق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے، منع ہے۔ ہم بستری یعنی جمع کرنا حرام ہے، جمع کے علاوہ باقی امور جو ہے بوس و کنار کرنا، اس کے ساتھ لیٹنا یا ان کے ساتھ کھانا پینا اور ان کے ذریعے کھانا بنوانا اور دیگر کام کرانا سب جائز ہے، جیسا کہ پہلے اقوام کے یہاں یہ چیز ناپسند سمجھی جاتی تھی اور عورت کو ایسی حالت میں بہت اس کی توہین ہوتی تھی۔ شریعت اسلامیہ نے عورت کو عظیم مقام عطا کیا، اور اس ایک طرح کی بیماری ہے، اسے بیماری کا خون بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس بیماری کی حالت میں، اس پریشانی کی حالت میں دین اسلام نے عورت کو عزت بخشی، اس کے لیے حقوق معین کیے کہ ایسی حالت میں عورت سے نماز کو بھی اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے اور روزوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے اپنے حقوق کو بھی، عظیم حقوق کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ تو اس لیے اے شوہرو، تم بھی اپنے اس حق کو، اس حالت میں اپنے حق سے تم بھی دور رہو۔ تو یہ بات ہمیں یہاں پر معلوم ہوئی، نیز طہارت کی اور توبہ کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو اور طہارت حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں، حرث لکم تمہاری کھیتی ہیں۔ یہ کنایا ہے، کھیتی سے اس کو کنایا کیا، جس طرح کھیت میں بیج ڈالتے ہیں تو پھر اس سے پودا اگتا ہے اور پھر کھیتی جو ہے لہلہاتی ہے، ایسے ہی عورتوں کو کھیتی سے تعبیر کیا ہے۔ اے محل زرعکم الولدہ، یعنی تمہاری اولاد کی زراعت کا مقام ہے اور اولاد کی پیداواری کی جگہ ہے۔ تمہاری اولاد مطلب تمہاری بیویوں سے پیدا ہوگی، تو یہ تمہاری اولاد کی پیدا کرنے کی زراعت ہے، کھیتی باڑی ہے۔ لہذا فاتوا حرثکم، آؤ تم اپنی کھیتی میں، اے محلہ یعنی کھیتی کی جگہ میں، وَهُوَ الْقُبُلُ، اور وہ کھیتی کی جگہ کیا ہے، وہ قبول ہے یعنی عورت کی اگلی شرمگاہ۔ اپنی کھیتی میں آؤ مطلب اپنی بیوی کی اگلی شرمگاہ میں آؤ۔ کہاں سے کیسے آنا ہے، فَأَنَّا شِئْتُمْ، جیسے، ان بمعنی کیفا کے معنی میں ہے، جیسے، شئتم تم چاہو، جیسے تم چاہو ویسے اپنی کھیتی میں آؤ۔ من قیام وقعود واضطجاع واقبال وادبار، قیام کی حالت میں، قعود کی حالت میں، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، واضطجاع لیٹ کر کے، واقبال وادبار، سامنے کی جانب سے اور پیچھے کی جانب سے، کہیں سے بھی جہاں سے تم چاہو اپنی کھیتی میں آؤ۔ نزل ردا لقول الیہود، یہ آیت کریمہ یہودیوں کے اس قول کے رد میں نازل ہوئی۔ یہودی لوگ کہتے تھے من اتی امرأتہ فی قبلها او من جہت دبرها جاء الولد احولا، یہودیوں کا ایسا ماننا تھا کہ جو اپنی بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے کی جانب سے جمع کرے گا، ہم بستری کرے گا، اگر اس جمع کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا، حمل ٹھہر گیا، تو بچہ احول پیدا ہوگا۔ احول یعنی بھینگا، بھینگا مطلب آنکھ جو ہے تھوڑی ترچھی ہو جاتی ہے، انسان ایسا لگ رہا ہے کہ میری طرف دیکھ رہا ہے حالانکہ وہ دوسری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے، اس کو اردو میں بھینگا بولتے ہیں اور عربی میں اس کو احول بولتے ہیں۔ آنکھ مطلب اس میں تھوڑی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ایسا یہودیوں کا باطل عقیدہ تھا،
اس باطل عقیدے کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جو بھینگا پیدا ہوتا ہے بچہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ ناقص پیدا ہو، اس میں کوئی عیب ہو، یہ تو اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ بیوی سے اگلی جانب سے ہم بستری کی یا پیچھے کی جانب سے ہم بستری کی، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگلے حصے میں آنا ہے، پیچھے کی جانب سے آؤ یا آگے کی جانب سے آؤ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے، کھڑے ہو کر کے، ہر حالت میں جو بھی ممکن ہو، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے نیک عمل بھیجیے، العمل الصالح، نیک عمل اپنے نفسوں کے لیے بھیجیے، کالتسمیۃ عند الجماع، جیسے جماع کے وقت بسم اللہ پڑھنا، جماع کی دعا پڑھنا، بستری کی جو دعا شریعت نے بیان کی ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے یا صرف بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، فی امرہ، اس کے اوامر کے بارے میں، ونہیہ، اور اس کے نہی کے سلسلے میں، مطلب جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس سلسلے میں اللہ کی نافرمانی سے ڈریے، اللہ نے حکم دیا ہے یہ کام کرو تو وہ کام کیجئے، جس سے منع کیا ہے اس کام سے رک جائیے۔ تو جیسے یہاں پر منع کیا ہے کہ حالت حیض میں بیوی سے ہم بستری نہ کرو، تو اس سلسلے میں اللہ کے اس حکم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے ڈریے، اور جیسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی سے آپ جہاں اگلے حصے سے آئیے تو اگلے حصے سے آئیے، یعنی اگلے قبل میں آئیے، چاہے پیچھے کی جانب سے ہو یا اگلی جانب سے ہو۔ تو اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، بالبعث، بعث بعد الموت کے ذریعے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے ذریعے تم اللہ سے ملاقات کرو گے۔ ایسا نہیں کہ زندگی بس یہی ہے، بلکہ اگلی بھی زندگی ہے، اس کے بعد بھی اور زندگی ہے جو ہمیشگی کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ فَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے اعمال کی جزا دے گا، اعمال کا بدلہ تمہیں دے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اتَّقَوْهُ، اور مومنین کے لیے بشارت دے دیجئے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، بالجنت، جنت کی بشارت انہیں دے دیجئے۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اور اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے عورت پر اس حالت میں ظلم نہیں کرتے، اس سے جماع و مباشرت نہیں کرتے جس حالت میں منع کیا گیا ہے، اور جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کو بجا لاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں دین اسلام نے ہمیں کس قدر جو ہے باریک مسائل کی ہمیں رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ دین اسلام یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے ہر گوشے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ یہاں بڑے بڑے مسائل سے لے کر چھوٹے چھوٹے مسئلے ہمیں بیان کیے ہیں، لیٹرنگ باتھ روم میں جانے تک کے آداب، نکلنے تک کے آداب ہمیں بیان کیے ہیں، نیز بیوی سے ہم بستری تک کے آداب بیان کیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام نے کس قدر ہماری رعایت کی ہے، اور ہمیں ہر چیز میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، کوئی کام ایسا نہیں چھوڑا جس کو ہماری مرضی پہ چھوڑ دیا ہو، بلکہ ہر طرح سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کو عُرْضَةً نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کا۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ أَيْ الْحَلِفَ بِهِ، یعنی اللہ کے نام کی قسم کو نہ بناؤ نشانہ۔ عُرْضَةً کا معنی یہاں ذکر کیا مؤلف نے، عِلَّةً مانعةً، منع کرنے والی علت ہے، کہ مطلب علتاً مانعہ، منع کرنے والی علت، مطلب نیک کام سے، کہ قسم کھا لیا اور قسم کو بہانہ بنا کہتا میں نے تو قسم کھائی ہے میں یہ کام نہیں کروں گا، نیک کام نہ کرنے کی قسم کھا لیتا انسان۔
اچھا کام ہے کہ میں فلاں کی دعوت میں نہیں جاؤں گا یا فلاں کام نیک کام نہیں کروں گا وغیرہ، ایسی غلط قسم کھا لیتا ہے، پھر قسم کو بہانہ بناتا ہے، قسم کو بہانہ بنا کر نیک کام سے رک جاتا ہے۔ تو ایک مطلب ہوا عرضتاً کا بہانہ، الا معنیہ منع کرنے والی علت، قسم کی وجہ سے نیک کام نہیں کر رہا۔ اور دوسرا مطلب ہے عرضتاً کا نصباً، آگے جو میں نے ذکر کیا مؤلف نے، آگے ابھی آئے گا لِأَيْمَانِكُمْ کے بعد میں، یہاں پر نہیں ذکر کیا ہے، میرے یہاں نسخے میں ہے نُصُبًا لَهَا بِأَن تُكْثِرُوا الْحَلِفَ بِهِ، آپ کے نسخے میں ہے نہیں لائے؟ اچھا جی سر میرے نسخہ میں ہے سر، آپ کے نسخے میں ہے نا، لِأَيْمَانِكُمْ کے بعد میں ہے اے نُصُبًا لَهَا بِأَن تُكْثِرُوا الْحَلِفَ بِهِ۔ جی عرضتاً نصبات تفسر الحق، جی چلیے تو دیکھتے ہیں عرضتاً کا ایک معنی مفسرین نے بیان کیا ہے نصب کا، یعنی نشانہ، ہدف، یعنی اللہ کے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، بات بات پہ اللہ کی قسم کھاؤ، تو اس طرح سے اللہ کے عظیم نام کی تم توہین کرو، تو اس سے اللہ نے منع کیا ہے کہ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، تم اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، قسموں کا ہدف نہ بناؤ، یا اللہ کے قسم کو تم اپنے کام نہ کرنے کے لیے بہانہ نہ بناؤ۔ تو بہانہ کا معنی اور عرضتاً نشانہ کا معنی، آڑ نہ بناؤ نیک کام کرنے کے لیے، حجاب نہ بناؤ، یہ کئی معنی اس کے ذکر کیے ہیں، لیکن دو معنی ہے پورا، یعنی خلاصہ دو معنی اس کے بنتے ہیں، ایک تو نشانہ ہدف ہے اور ایک ہے بہانہ یا آڑ، اللہ کے نام کو بہانہ، آڑ، پردہ، حجاب نہ بنائیے کہ اس کی آڑ میں تم نے ایک کام کو ترک کر بیٹھو۔ لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے، اے لِمَا حَلِفْتُمْ عَلَيْهِ، یعنی جو تم قسم کھا لیتے ہو اس کے برخلاف، یعنی نیک کام کے برخلاف جو قسم کھاتے ہو، تو سُمِّيَ بِالْيَمِينِ لِمُلَابَسَتِهِ لَهُ، اس کا نام یمین رکھا ہے لِأَيْمَانِكُمْ، یمین اس کا نام رکھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس سے ملابس ہونے کی وجہ سے، اس سے میل جول ہونے کی وجہ سے، کہ آدمی جب قسم کھاتا ہے تو ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارتا ہے، یمین ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو اس سے ملاتا ہے قسم کھانے کے لیے کہ میں آپ سے قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، اس لیے اس کو یمین اس کا نام رکھا ہے۔ لِمَا حَلِفْتُمْ عَلَيْهِ أَن تَفْعَلُوهُ، اس کو لِأَيْمَانِكُمْ لِمَا حَلِفْتُمْ عَلَيْهِ أَن تَفْعَلُوهُ ہے، اس وجہ سے کہ جو تم نے اس کے برخلاف قسم کھائی ہے کہ تم اسے کرو، یعنی کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے اور یعنی اچھا کام ہے اور اس کو نہ کرنے کی قسم کھائی ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر میرے نسخے میں جو اس کی تفسیر لکھی ہے آگے ایمانکم کی، ایمانکم کے آگے اس کے نُصُبًا لَهَا بِأَن تُكْثِرُوا الْحَلِفَ بِهِ، کہ تم اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ ہدف بنا لو، اس طور پر کہ تم اللہ کی کثرت سے قسم کھاؤ، اس طور پر کہ تم اللہ کی کثرت سے قسم کھاؤ، تو ایسا نہ کرو۔ لِأَلَّا تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا، کیا قسم کھاؤ کہ تم نیکی نہیں کرو گے، اللہ تبرو، یہاں پر مؤلف نے لا کو مقدر مانا ہے کہ تم یہ قسم کھاؤ کہ اللہ تبرو کہ تم نیکی نہیں کرو گے، بر کا کام نہیں کرو گے، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، ڈرو گے نہیں، اس چیز کی قسم کھا لو، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ اور اس چیز کی قسم کھاؤ کہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کرو گے، تو یہ کیا ہے؟ فَتُكْرَهُ الْيَمِينُ عَلَى ذَلِكَ، تو ایسی صورت میں یمین قسم کھانا مکروہ قرار دیا گیا ہے، یعنی ناپسند قرار دیا گیا ہے۔ مکروہ یہاں پر یعنی تحریم کے معنی میں، ایسا نہیں کہ یہ مکروہ یعنی کھا سکتے ہیں، بلکہ تحریم کے معنی میں ہے۔ وَيُسَنُّ فِيهِ الْحِنْسُ، ایسی صورت میں اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے نیکی نہ کرنے کی، تو اس میں قسم کو توڑنا مسنون ہے۔ ہنس مطلب قسم توڑنا، قسم توڑنا ہے ایسی صورت میں مسنون ہے، مطلب ضروری ہے۔ وَيُكَفَّرْ اور اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے گا، یا وَيُكَفِّرْ
قسم کھانے والا اس کا کفارہ ادا کر دے، یا یکفر کہ اس کا قسم کا کفارہ ادا کر دیا جائے گا۔ بخلافہ علی فعل البر ونحوہ، اس کے برخلاف جو اس نے قسم کھائی ہے نیکی نہ کرنے کی، تو علی فعل البر، نیکی کرنے پر وہ جو ہے اس کے برخلاف قسم کو توڑ دے، ونحوہ، اور اس کے جیسے کام، نیکی کے جیسے کام ہیں ان کے کرنے کی جو ہے وہ کرنے کا ارادہ کرے، اور جو نہ کرنے کی اس نے قسم کھائی ہے اس کو وہ توڑ دے۔ فَهِيَ طَاعَةٌ، تو یہ بھی اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ یہ کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ یعنی کسی آدمی نے نیکی نہ کرنے کی قسم کھائی، اچھا کام نہ کرنے کی قسم کھائی، صدقہ نہ کرنے کی قسم کھائی کسی خاص شخص پر، تو یہ اچھی بات نہیں، تو اس کو توڑ دینا اس قسم کو، اور اس کا کفارہ ادا کر کے اور اس نیکی کو کرنا شروع کر دے، تو یہ بھی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ یعنی اس قسم کو توڑ دینا بھی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ پوری آیت کا مفہوم کیا ہے؟ المعنی، معنی یہ ہے اس عبارت کا جو گزری ہے کہ لا تمتنعوا من فعل ما ذکر من البر ونحوہ، لا تمتنعوا، تم نہ رکو، باز نہ آؤ، من فعلی، کرنے سے، ما ذکر من البر، جس نیکی کا پیچھے ذکر ہوا ہے، جو بھی نیکی ہو، ونحوہ، اور نیکی کے جیسے جو بھی چیز ہے ان کے کرنے سے تم نہ رکو، نیکی کے کرنے سے نہ رکو قسم کھانے کی وجہ سے۔ قسم کھائی اگر نیکی نہ کرنے کی تو بھی تم اس قسم کو توڑ دو اور نیکی کو بجا لاؤ۔ اذا حلفتم علیہ، جب تم اس پر قسم کھا لو نیکی نہ کرنے کی، جب تم قسم کھا لو، بل ائتوہ، بلکہ تم اس کو لاؤ، اس نیکی کو، اس کو بجا لاؤ، اس کو کرو، وکفروا، اور اس قسم کا کفارہ ادا کر دو جو قسم کھائی ہے نیکی نہ کرنے کی۔ لأن سبب نزولها الامتناع من ذلك، اس لیے کہ اس آیت کا سبب نزول امتناع ہے نیکی سے، مطلب کچھ لوگوں نے نیکی نہ کرنے کی قسم کھائی اور نیکی سے رک گئے تھے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی صدقہ نہ کرنے کی اس شخص پر جو ملوث ہوا تھا حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ پر اتہام لگانے والوں میں، تو اس نے بھی کوئی بات چیت کی تھی، مصطح بن اساسہ غالباً نام تھا ان کا، تو ان پر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، نام مجھے بالضبط یاد نہیں ہے، وہی نام ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھا کہ میں تو ان کے لیے اتنا خیال کرتا ہوں، اتنا صدقہ و خیرات کرتا ہوں، اور یہ ہماری بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ایسی انہوں نے قسم کھا لی تھی، اور ایسے اور کئی واقعات ہوئے، تو اسی پس منظر میں آیت نازل ہوئی کہ تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ اور بہانہ نہ بناؤ اللہ کی قسموں کو نیکی نہ کرنے کا۔ واللہ سمیع لاقوالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال کو، تمہاری باتوں کو، تمہاری قسموں کو سنتا ہے۔ علیم باحوالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے احوال کو جانتا ہے، لہذا تم کو تمہارے اعمال کی جزا سزا اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہاں پر آیت کریمہ میں لا کو مقدر مانا ہے مؤلف نے، اور بعض مفسرین نے کہا لا کو مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لا کو مقدر نہیں مانیں گے تو مطلب کیا ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ اور نیکی کرو، تقوی اختیار کرو، لوگوں کے درمیان صلح کرو، اور جو بھی خیر کے کام ہیں وہ سب کام کرو۔ اور اگر لا کو مقدر مانتے ہیں تو یہ گویا کہ یہ پچھلے جملے کی تفسیر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ کیسے نشانہ نہ بناؤ؟ کہ تم ایسی قسم کھاؤ کہ نیکی نہ کرنے کی، تقوی اختیار نہ کرنے کی، صلح نہ کرنے کی، صلح صفائی نہ کرانے کی قسم کھا لو۔ تو دونوں طرح معنی جو ہے اس میں درست ہے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔